اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ ٹاپک ایز یوزول بڑا امپورٹنٹ، ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 کے حوالے سے بات چیت۔ پچھلے دنوں ہمارے محترم دوست جناب شعیب مدنی صاحب نے خصوصی طور پر مجھے اس حوالے سے فرمایا کہ اس کے اوپر کچھ غور و خوض کیا جائے، اور وہ اس کے اوپر کافی کام بھی کر رہے ہیں۔ ناظرین، ٹرانسجینڈر ایکٹ انسانی حقوق کا قانون ہے یا پھر تہذیبی یلغار؟ ناظرین، یہ قانون اسلام کے خاندانی نظام پر حملہ آور کیسے ہے؟ ناظرین، ٹرانسجینڈر لفظ قابل قبول کیوں کر؟ یہ قانون انٹرسیکس کے نام پر دھوکہ کیسے؟ ناظرین، پارلیمنٹ میں موجود دینی جماعتیں اور قائدین تقسیم کیوں؟ تمام دینی جماعتوں کے تعاون کے بغیر یہ جنگ جیتی جا سکتی ہے کیا؟ ناظرین، کیا ارکان پارلیمنٹ یرغمال ہیں تو کس کے؟ دینی مزاج کے ممبران پارلیمنٹ کس سے خوف زدہ ہیں؟ کیا پارلیمنٹ صرف ربڑ اسٹیمپ ہے؟ قانون کی منسوخی کی بجائے ترمیم پر اصرار کیوں؟ اس حوالے سے علماء اور دانشوروں کی ذمہ داری کیا ہے؟ ایک بات میں معذرت کے ساتھ بینگ اے پریکٹسنگ لائر عرض کروں گا کہ عام طور پر جو اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں قومی اسمبلی سینٹ میں، اس کے اوپر بہت کم ممبران جو ہے وہ توجہ دیتے ہیں۔ ریکارڈز آپ سب کے سامنے ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان جناب مفتی منیب الرحمان صاحب نے اس حوالے سے کہ 2018 کا جو ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے اس کے پیچھے LGBT کا ایجنڈا ہے یا نہیں ہے، اس حوالے سے انہوں نے اپنا ایک طویل آرٹیکل بھی لکھا۔ مفتی صاحب نے کہا کہ جناب جون 2019 میں امریکہ کے سفر میں اعلیٰ تعلیم یافتہ پاکستانی پروفیشنل سے طویل نشست ہوئی۔ اس دوران بہت سے مسائل پر تفصیلی گفتگو اور تبادلہ خیالات کا موقع ملا۔ مفتی منیب الرحمان صاحب باقاعدگی سے کالم اخبارات میں لکھتے ہیں، میڈیا میں بھی بہت ان احباب میں عالمی شہرت یافتہ آئی سرجن ڈاکٹر خالد اعوان صاحب بھی شامل تھے۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ وہ الحمدللہ تفسیر اور حدیث اور اسلام کا وسیع مطالعہ رکھتے ہیں، نیز عہد حاضر میں قرآن و حدیث کی تطبیق کا عمدہ ذوق رکھتے ہیں۔ ان مجلسوں میں زیر بحث امور کے دوران میں پاکستانی پارلیمنٹ سے منظور کردہ ایکٹ ٹرانسجینڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ 2018 قانون بھی زیر بحث آیا۔ پہلے یہ قانون ایک بل کی شکل میں مارچ 2018 میں سینٹ آف پاکستان سے منظور کیا جانا تھا، جسے 4 سینیٹروں روبینہ خالد پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا سے، روبینہ عرفان مسلم لیگ کاف بلوچستان سے، کلثوم پروین مسلم لیگ نون بلوچستان سے اور سینیٹر مسٹر کریم احمد خواجہ پیپلز پارٹی سندھ نے پیش کیا تھا۔ ہر قانون کی طرح بظاہر یہ بھی تحفظ حقوق کے نام پر پیش کیا گیا، لیکن اس کے پیچھے LGBT جو نامی عالمی تنظیم کا ایجنڈا جو ہے وہ کار فرما ہے۔ بعض علماء سے یہ فتویٰ حاصل کیا تھا ایسے خواجہ سراؤں کے ساتھ کہ جن میں مردانہ علامات پائی جاتی ہیں، عام عورتیں، اور ایسے خواجہ سراؤں کے ساتھ جن میں نسوانی علامات پائی جاتی ہیں، عام مرد نکاح کر سکتے ہیں، اور ایسے خواجہ سرا کہ جن میں مرد و زن دونوں کی علامتیں پائی جاتی ہیں،
انہیں شریعت میں جو ہے وہ خنثی مشکل کہا جاتا ہے. ان کے ساتھ کسی مرد و زن کا نکاح جائز نہیں. اور پھر یہ کہ خواجہ سراؤں کا جائیداد میں حصہ مقرر ہے. ناظرین کرام، مفتیان کرام نے اس حوالے سے جو باتیں انہوں نے تفصیل کے ساتھ جن کا جائزہ لیا، اور انہوں نے جو سمجھا ہوگا جب یہ انہوں نے تنظیم اتحاد امت جس کا نام مفتی منیب الرحمان صاحب بتا رہے ہیں، ان سے جب یہ فتویٰ حاصل کیا تھا، ڈیفینیٹلی جو فتویٰ دینے والوں نے اس کے تمام رموز و اوقاف اور تمام اس کے افیکٹس، آفٹر افیکٹس، محرکات، ڈٹرمنٹس، ہر چیز کو دیکھا ہوگا. ایک بڑی واضح بات ہے کہ جس شخص میں مردانہ خصوصیات اور علامات پائی جاتی ہیں وہ مرد ہے، اور جس میں زنانہ خصوصیات اور علامات پائی جاتی ہیں وہ عورت ہے. اس پر خواجہ سرا کا اطلاق بے معنی ہے. تاہم مرد خصوصیات اور عورت خصوصیات والے جو ماورائے صنف الگ الگ لوگ بھی ہوتے ہیں. مفتی منیب الرحمان صاحب نے اپنے آرٹیکل میں لکھا کہ امریکہ میں مذکورہ بالا اعلیٰ تعلیم یافتہ حضرات کے بقول ہم جنس پسندوں کے LGBT گروپ نے بعض عالمی ذرائع ابلاغ پر مذکورہ بالا فتوے کو اپنی فتح سے تعبیر کیا اور کہا مسلم علماء نے ماورائے صنف افراد یعنی ٹرانسجینڈر کے حقوق تسلیم کر لیے. لندن کے معروف اخبار دی ٹیلی گراف نے لکھا کہ پاکستان میں ماورائے صنف افراد کا اب تک آپس میں شادی کرنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ وہاں عملاً جو ہے وہ قوم لوط کے مرتکب افراد کو باہم شادی پر عمر قید کی سزا دی جاتی ہے. کیا تھا جناب؟ عملے قوم لوط کے مرتکب افراد کو باہم شادی پر عمر قید کی سزا دی جاتی ہے. ٹیلی گراف نے ہجڑا کا ترجمہ ٹرانسجینڈر کر کے فتویٰ کو عملے قوم لوط کے ہر قسم کے عمل کے جواز اور اجازت پر معمول کر دیا. ناظرین اکرام، LGBT آرگنائزیشن کے نام میں لیسبین سے مراد ہم جنس زدہ مساکہ عورتیں ہیں، اور گیز سے مراد ہم جنس زدہ مرد ہیں، اور بی سے مراد بائی سیکسول سے مراد جو بی فار بائی سیکسول، اس سے مراد جو مرد اور عورت دونوں سے جنسی تعلق رکھیں، اور ٹی سے مراد ٹرانسجینڈر. ٹرانسجینڈر سے مراد کیا ہے؟ ٹرانسجینڈر مراد خواجہ سرا ہے. عام طور پر LGBT سے ہم جنس پسند مراد لیے جاتے ہیں، پھر ان کے لیے دو اور اصطلاحیں بھی استعمال ہوتی ہیں. ناظرین اکرام، یہ لوگ مردانہ جنسی اعضاء کے ساتھ پیدا ہوئے مگر بلوغت سے پہلے جنسی اعضاء کو جو ہے وہ کٹوا دیتے ہیں. یہ ان کو زنخواہ کہا جاتا ہے. اور پیدائشی طور پر جدا صفت کا حامل جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ہیرمافروڈائٹ، جس میں دونوں اصناف کی مرکب علامات پائی جاتی ہیں، اور یہ بہت نایاب قسم ہے، یعنی کہ جس میں دونوں اصناف کی مرکب علامات پائی جائیں. جبکہ ماورائے صرف ٹرانسجینڈر کا مطلب ہے وہ افراد جو پیدائشی طور پر جنسی اعضاء یا علامات کے اعتبار سے مرد یا عورت کی مکمل صفات رکھتے ہیں، مگر بعد میں کسی مرحلے پر مرد اپنے آپ کو عورت اور عورت اپنے آپ کو مرد بنانے کی خواہش میں ان جیسی عادات و اطوار اور لباس اختیار کر لیتے ہیں، اور پھر تبدیلی کے لیے ڈاکٹروں کی مدد بھی حاصل کرتے ہیں. موجودہ زمانے میں تو ڈاکٹر مرد کو عورت کے اور عورت کو مرد کے ہارمونز بھی کچھ عرصے کے لیے استعمال کرواتے ہیں. کچھ مزید آگے بڑھ کر پلاسٹک سرجری سے نسوانی ساخت تک بناتے ہیں. اسی طرح مردانہ ہارمونز کے ذریعے عورت کی جسمانی ساخت اور خصوصیات میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں. اس سے نہ تو مرد میں عورت کی پوری استعداد پیدا ہوتی ہے، پوری استعداد جو ہے طاقت کہ ان کے ہاں بچے پیدا ہونے لگیں، ورنہ عورت میں مرد کی سی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. یعنی کہ عورت کی پوری استعداد پیدا نہیں ہوتی،
اور بچے پیدا نہیں ہوتے، اور نہ ہی عورت میں مرد کی سی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، دونوں جائیں۔ اس فعل کو قرآن کریم نے تغیر خلق سے تعبیر کیا ہے۔ جب ازرائے تکبر و حسد ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ کرتے ہوئے فرمایا تو جنت سے نکل جا، بے شک تو راندہ درگاہ ہے اور بے شک تجھ پر قیامت تک لعنت ہے۔ شیطان نے قسم کھاتے ہوئے کہا میں تیرے بندوں میں سے ایک معین حصہ ضرور لوں گا، ان کو لازماً گمراہ کروں گا، ان کو ضرور جھوٹی آرزوؤں کے جال میں پھنساؤں گا، انہیں ضرور حکم دوں گا تو وہ چوپایوں کے کان کاٹیں گے، اور انہیں لازماً حکم دوں گا تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت کو بگاڑ دیں گے۔ سورہ النساء ہے جی اس کا ریفرنس۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگو اپنے آپ کو اللہ کی بنائی ہوئی اس خلقت پر قائم رکھو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا، اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ پھر اسی بات کو حدیث پاک میں بخاری شریف میں بیان کیا گیا کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، قدرتی طور پر کسی کا مقنط یا ہجڑا پیدا ہونا اس فرد کا ذاتی عیب نہیں ہے۔ اس بنا پر نہ اسے حقیر سمجھا جانا چاہیے اور نہ اسے ملامت کرنا چاہیے، کیونکہ ملامت کا جواز اس ناروا فعل پر ہوتا ہے کہ جس کا ارتکاب کوئی اپنے اختیار سے کرے اور جسے ترک کرنے پر اسے پوری قدرت حاصل ہو۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ کسی متنفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا ہے، اس کے لیے اپنے کیے ہوئے ہر نیک عمل کی جزا ہے اور ہر برے عمل کی سزا ہے، سورۃ البقرہ میں فرمایا۔ آج مغرب میں ماورائے صنف ٹرانسجینڈر اپنی مرضی سے جنس تبدیل کرتے ہیں، جس جنس پر ان کی تخلیق ہوئی ہے مصنوعی طریقوں سے اسے بدل دیتے ہیں۔ قوم لوط کے بارے میں فرمایا اللہ پاک نے، اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کی تھی، بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس نفسانی خواہش کے لیے آتے ہو، بلکہ تم حیوانوں کی حد سے بھی تجاوز کرنے والے ہو۔ اللہ پاک کا یہ فرمان اس حوالے سے ہمارے سامنے ہے۔ ناظرین اکرام، یہ سورۃ الرفاق الاعراف کی بات کیا، الافراق، اور اس کے بعد پھر فرمایا اور ہم نے ان پر پتھر برسائے سو دیکھو مجرموں کا کیسا انجام ہوا، سورۃ الاعراف۔ پس جب ہمارا عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کا اوپر والا حصہ نیچے والا بنا دیا، اور ہم نے ان کے اوپر لگاتار پتھر کے کنکر برسائے جو آپ کے رب کی طرف سے اپنے ہدف کے لیے نشان زدہ تھے، اور یہ سزا ظالموں سے کچھ دور نہ تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کی بربادی کا جس چیز سے زیادہ خوف ہے وہ قوم لوط کا عمل ہے۔ ترمذی کی یہ حدیث ہے جی۔ ناظرین اکرام، مفتی منیب الرحمان صاحب اور جناب شعیب مدنی صاحب نے اس حوالے سے بڑا جو کام کر رہے ہیں اپنے قلم کے ذریعے، تحریر و تقریر کے ذریعے، وہ قابل ستائش ہے۔ ہم نے بھی ان کی جو ہے وہ ان کے حکم کے مطابق کوشش کی کہ اس حوالے سے آواز اٹھائی جائے۔ اس لیے پرجوش مفتیان کرام کو چاہیے کہ کسی جدید مسئلے پر فتویٰ جاری کرنے سے پہلے اس کے نتائج، اثرات اور بنیادوں پر ضرور غور فرمائیں یا اپنے اکابر سے مشاورت کر لیا کریں۔ جن باتوں کے فروغ کے پس پردہ جو ہے وہ این جی اوز کر فرما ہوں اور وہ اتنی مؤثر ہوں کہ ارکان پارلیمنٹ کے تساہل اور شہرت پسندی کے سبب پارلیمنٹ کو بھی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتی ہوں، تو یقیناً ان کے پیچھے عالمی ایجنڈا اور دور رس اور دیرپا مقاصد ہوتے ہیں۔ پھر وہ معاملات کی تشریح اپنے مقاصد کے تحت کرتے ہیں، اور ایسا کرتے وقت کسی قسم کی لفظی ہیر پھیر سے گریز نہیں کرتے۔ اس لیے جب ایک لفظ یا اصطلاح متعدد یا متضاد معنی کی حامل ہو تو اس کے بارے میں حد درجہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ناظرین کرام، سینٹ نے ماورائے صنف ٹرانسجینڈر کے حقوق کے بارے میں بل پاس کیا، پھر مئی 2018 میں سے قومی اسمبلی نے منظور کر کے صدر پاکستان کو بھیج دیا، جنہوں نے 18 مئی 2018 کو دستخط کر کے ایکٹ بنایا۔ مغرب میں ایل جی بی ٹی گروپ اس قانون کو اپنے من پسند موقف کی تائید میں استعمال کر رہا ہے،
تحفظ حقوق ماورائے صنف قانون میں شرارت موجود ہے۔ دفعہ 3 میں کہا گیا کہ ایک ماورائے صنف جو ہے اس کو یہ حق حاصل ہوگا کہ اسے اس کے اپنے خیال یا گمان یا زوم کے مطابق خواجہ سرا تسلیم کیا جائے۔ یعنی اس سے قطع نظر کہ وہ پیدائشی طور پر مردانہ خصوصیات کا حامل تھا یا زنانہ علامات کا، کیا اس کے حوالے سے کہا گیا ہے جناب وہ اپنے بارے میں خود فیصلہ کرے گا کہ اسے یہ گمان کیا جائے، وہ اپنے بارے میں جیسا گمان کرے اسے ویسا ہی بننا چاہیے، اس کے اس دعوے کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ پھر ذیلی سیکشن 2 میں کہا گیا کہ نادرہ یعنی قومی رجسٹریشن اتھارٹیز میں تمام سرکاری محکموں کو اس کے اپنے دعوے کے مطابق اسے مرد یا عورت تسلیم کرنا ہوگا اور اپنے طے کردہ جنس کے مطابق اسے نادرہ سے قومی شناختی کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس، چلڈرن رجسٹریشن سرٹیفکیٹ وغیرہ کے حصول میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی۔ ناظرین اکرام، اس دفعہ کے حکم کو دور کرنے کے لیے کسی کی غیر واضح صنف کے تعین کو باقاعدہ طبی معائنے سے مشروط کر کے ہی شناختی کارڈ کا اجرا ہونا چاہیے۔ اس قانون کی یہ شق مغرب میں LGBT گروپ کے مقاصد کی تکمیل کا سبب بنتی ہے۔ تحفظ حقوق ماورائے صنف قانون کے نام پر یہی وہ کھڑکی ہے جہاں سے نقب لگائی جا سکتی ہے۔ غالب یقین یہی ہے کہ جن سینیٹروں نے یہ بل سینٹ میں پیش کیا انہیں بھی اس کے نتائج اور بنیادوں میں نصب بارود کا علم نہیں ہوگا۔ عالم غیب سے ان کے ہاتھ میں ایک چیز تھما دی گئی اور انہوں نے سینٹ میں قانون سازی کے لیے تحریک پیش کر دی۔ اصولی طور پر کسی شخص کی پیدائش کے وقت جنسی اعتبار سے جو علامات ظاہر ہوں انہی کے مطابق ان کا جنسی تشخص مقرر کیا جاتا ہے، لیکن اگر کسی کا دعویٰ ہو کہ بعد میں فطری ارتقاء کے طور پر کسی کی جنس میں تغیر آ گیا ہے تو اس کا فیصلہ طبی معائنے سے ہونا چاہیے، نہ کہ اسے کسی شخص کے ذاتی خیال یا گمان سیلف کنسیو سے نہیں رکھنا چاہیے یا خواہش پر چھوڑ نہیں دینا چاہیے، جیسا کہ اس قانون میں کہا گیا کہ اور یہی عالمی سطح پر LGBT گروپ کا ایجنڈا ہے اور اسے مغرب میں پذیرائی مل رہی ہے۔ ناظرین اکرام، اسلام دین فطرت ہے۔ اسلامی تعلیمات ہماری تہذیبی روایات اور معاشرتی اقدار میں بھی اس کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے اس حوالے سے ہمیں پرامن انداز میں معاشرے کو بیدار کرنا ہوگا کہ اس قانون کے جو ہم اس چیز کے حق میں ہیں کہ معاشرے کا پسا ہوا طبقہ پاکستان میں جو جس طریقے سے جو ہے یہ خواجہ سرا ہیں رہتے ہیں، ان کا شناختی کارڈ بھی ملنا چاہیے، ان کی پہچان بھی ہونی چاہیے، ان کا ووٹ بھی بننا چاہیے، ان کو روزگار کے ذرائع بھی ان کے لیے ہونے چاہیے۔ کیوں یہ ایسا پیشہ اختیار کرتے ہیں؟ ایک پیشہ ان کے ساتھ کیوں مخصوص کر دیا گیا ہے؟ تو ہیومن رائٹس، وومن رائٹس کے ساتھ ساتھ ٹرانسجینڈر رائٹس کے ساتھ ساتھ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو وہ مقام دیا جائے، کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسے ہم اپنی سوچ کے مطابق نہیں ڈھال سکتے۔ اسلام دین فطرت ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، تو اسلامی تقاضے پورے کیے بغیر، دین کے تقاضے پورے کیے بغیر ہم ایسی راہ پر چل پڑے جو کہ LGBT گروپ کا ایجنڈا ہے، تو یقینی طور پر مغرب جو ہے وہ چاہتا یہی ہے کہ یہ مادر پدر آزاد معاشرہ بن جائے اور جو جس کا جو جی آئے وہ کرے۔ پاکستان میں اگر کوئی مسلمان لڑکی اپنے آشنا کے ساتھ چلی جاتی ہے اور اس کے سرپرست رسائی اور تحویل میں لینے کے لیے عدالت سے رجوع کرتے ہیں تو عدالت اسے دارالعمان بھیج دیتی ہے، لیکن اس کے برعکس اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 مسلم ہندو لڑکیوں کو ان کے ہندو ماں باپ کی تحویل میں دیا۔ اسے اذیت ناک ریاستی تضادات اس طرح کے جو کیے گئے وہ ناقابل فہم ہیں۔ مفتی صاحب نے اپنے آرٹیکل میں اس کا بھی حوالہ دیا۔ ماورائے صنف کے لیے وراثت میں حصے کی مناسبت سے قانون کی جو دفعہ شامل کی گئی ہے اس کی ذیلی دفعہ میں کہا گیا ہے کہ 18 سال کی عمر کو پہنچنے پر وراثت میں مرد خواجہ سرا کے لیے مرد کے برابر حصہ ہوگا، اور اس کے مزید آگے بی میں کہا گیا کہ زنانہ خواجہ سرا کے لیے عورت کے برابر حصہ ہوگا، اور جیم میں کہا گیا کہ وہ خواجہ سرا جو مذکر اور مؤنث دونوں خصوصیات کا حامل ہو یا اس کی جنس واضح نہ ہو تو اسے مرد اور عورت دونوں کے اوز کے برابر حصہ ملے گا۔
مزید آگے کہا گیا کہ 18 سال سے کم عمر ہونے کی صورت میں اس کی جنس کا تعین میڈیکل افسر طے کرے گا۔ ناظرین اکرام، اسلام میں 18 سال یا اس سے زیادہ عمر یا کم از کم عمر کے وارث کا وراثت میں حصہ ایک ہی ہے۔ اس میں عمر کے لحاظ سے کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر مورث کی وفات کے وقت کسی وارث کی عمر 1 دن یا چند دن تھی تو وہ بھی اپنے صنف کے اعتبار سے برابر کا حصے دار ہوگا۔ نیز صنف کا تعین پیدائش کے وقت سے ہی ہو جاتا ہے، اس کا تعلق کسی کے اپنے گمان و خیال یا خواہش سے نہیں ہے، اور اگر اس بارے میں کوئی ابہام ہے اور طبی معائنے سے طے کرنا ہے تو بھی اس میں 18 سال یا اس سے کم عمر میں کوئی تفریق روا نہیں رکھی جا سکتی۔ یعنی کسی فرد کی اپنی خواہش اور سیلف پرسیپشن پر جنس کے تعین کے معنی یہ ہیں کہ وہ عورت ہوتے ہوئے اپنے آپ کو مرد قرار دے ڈالے تو اس کا حصہ عورت کے مقابلے میں دگنا ہو جائے گا۔ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے شریعت کی روح سے اس قانون میں یہ بہت بڑا تضاد اور بنیادی ابہام ہے۔ ناظرین کرام، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاس اینجلس کے ولیمز انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ ہے کہ لاکھوں امریکی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جنس وہ نہیں ہے جو ان کی پیدائش کے وقت تھی، سو وہ اسے تبدیل کرانا چاہتے ہیں، اور یہ صورتحال ہے۔ جنسی احساس ملامت کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص پیدائشی طور پر جس جنسی ساخت پر پیدا ہوا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کے جنسی تشخص سے مطابقت نہیں رکھتی۔ جو لوگ اس نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہیں وہ ایک خاص قسم کے ٹرانسجنڈر ہیں۔ جنسی احساس ملامت کے نہ صرف نفسیاتی اسباب ہوتے ہیں بلکہ حیاتیاتی یعنی بیولوجیکل اسباب بھی ہوتے ہیں۔ جنس تبدیل کروانے کا عمل ایک پیچیدہ مشق ہے، مگر ایک دعوے کے مطابق اس احساس کے متاثرین میں سے تقریباً 50% لوگ جنس تبدیل کروانے کے لیے مختلف مراحل سے گزرتے ہیں۔ اس عمل کو تغیر خلق اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو تبدیل کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے، جو قرآن کریم کی روح سے شیطانی عمل ہے کہ آپ کو اللہ نے جو پیدا کیا آپ اس پہ تبدیلی لا رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، احادیث مبارکہ میں نسوانی وضع اختیار کرنے والے مردوں اور مردانہ وضع اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں کی وضع اختیار کرتے ہیں، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردوں کی وضع اختیار کرتے ہیں، اور فرمایا انہیں اپنے گھروں سے نکال دو۔ انہوں نے کہا حضرت عمر نے بھی ایسے ایک شخص کو گھر سے نکال دیا، بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے زنانہ صورت اختیار کرنے والے مردوں اور مردانہ صورت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، مسند احمد کی حدیث ہے۔ ناظرین اکرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک مخنث لایا گیا جس کے ہاتھ اور پاؤں میں مہندی لگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کیا گیا یہ عورتوں سے مشابت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مدینہ منورہ سے نکالنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم اسے قتل نہ کر دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مسلمانوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ابو داؤد کی یہ حدیث ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہے کہ خواجہ سرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آیا کرتا تھا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک عورت کی جسمانی ساخت پر گفتگو کرتے ہوئے سنا تو فرمایا اسے گھر سے نکال دو۔ ناظرین کرام، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زنانہ لباس پہننے والے مردوں پر اور مردانہ لباس پہننے والی عورت پر لعنت فرمائی ہے، ابو داؤد کی یہ حدیث ہے۔ ناظرین کرام، ہم نے آج ٹرانسجنڈر ایکٹ کے نام کے قانون کے حوالے سے پاکستان کے جید علماء کرام جن میں مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب اور اس وقت جو سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب اس کو جو ہے وہ سینٹ میں لے کر اٹھے ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے اور ہمارے محترم دوست جناب شعیب مدنی صاحب جو اس حوالے سے تگ و تاز کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے جو ہمارے پاس اس حوالے سے انفارمیشن تھی وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی، اور ہمارا یہ پختہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے جو کچھ ہمارے لیے حکم فرما دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے حکم فرما دیا ہے، ہمیں اس کا
تابع فرمان بننا چاہیے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔